معاف کیجیے گا، میں آپ کو خود اپنے لحاف کا رومان انگیز ذکر بتانے نہیں جا رہی ہوں۔ نہ لحاف سے کسی قسم کا رومان جوڑا ہی جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں کمبل کم آرام دہ سہی، مگر اس کی پرچھائی اتنی بھیانک نہیں ہوتی جتنی کہ جب لحاف کی پرچھائی دیوار پر ڈگمگا رہی ہو۔ یہ جب کا ذکر ہے جب میں چھوٹی سی تھی اور دن بھر بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ مار کٹائی میں گزار دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ میں کم وقت اتنی لڑاکا کیوں تھی۔ اس عمر میں جب میری اور بہنیں عاشق جمع کر رہی تھیں، میں اپنے پرائے ہر لڑکے اور لڑکی سے جوتم پیزار میں مشغول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں جب آگرہ جانے لگی تو ہفتہ بھر کے لیے مجھے ایک مبولی بہن کے پاس چھوڑ گئیں۔ ان کے یہاں اماں خوب جانتی تھی کہ چوہے کا بچہ بھی نہیں اور میں کسی سے بھی لڑ بھڑ نہ سکوں گی۔ سزا تو خوب تھی میری۔ ہاں، تو اماں مجھے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئیں۔ وہی بیگم جان جن کا لحاف اب تک میرے ذہن میں گرم لوہے کے داغ کی طرح محفوظ ہے۔ یہ وہ بیگم جان تھیں جن کے غریب ماں باپ نے نواب صاحب کو اس لیے داماد بنا لیا کہ وہ پکی عمر کے تھے مگر نہایت نیک۔ کبھی کوئی رنڈی یا بازاری عورت ان کے ہاں نظر نہ آئی۔ خود حاجی تھے اور بہتوں کو حج کرا چکے تھے، مگر انہیں ایک نہایت عجیب و غریب شوق تھا۔ لوگوں کو کبوتر پالنے کا جنون ہوتا ہے، بٹیرے لڑاتے ہیں، مرغ بازی کرتے ہیں۔ اس قسم کے واہیات کھیلوں سے نواب صاحب کو نفرت تھی۔ ان کے ہاں تو بس طالب علم رہتے تھے، نوجوان گورے گورے پتلی کمروں والے لڑکے جن کا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ مگر بیگم جان سے شادی کر کے تو وہ کل ساز و سامان کے ساتھ ہی انہیں گھر میں رکھ کر بھول گئے، اور وہ بیچاری دبلی پتلی نازک سی بیگم تنہائی کے غم میں گھلنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے جب وہ پیدا ہونے کی غلطی کر چکی تھی، یا وہاں سے جب ایک نواب کی بیگم بن کر آئیں اور چھپر کھٹ پر زندگی گزارنے لگی، یا جب سے نواب صاحب کے یہاں لڑکوں کا زور بندھا، ان کے لیے مرغن حلوے اور لذیذ کھانے جانے لگے، اور بیگم جان دیوان خانے کی دراروں میں سے ان کی لچکتی کمروں والے لڑکوں کی چست پنڈلیاں اور معطر باریک شبنمی کرتے دیکھ دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگے، یا جب سے وہ منتوں مرادوں سے ہار گئی، چلے بندھے ٹوٹکے اور راتوں کی وظیفہ خوانی بھی چت ہو گئی۔ کہیں پتھر میں جھونک لگتی ہے۔ نواب صاحب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر بیگم جان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ علم کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ عشقیہ ناول اور جذباتی اشعار پڑھ کر اور بھی پستی چھا گئی، رات کی نیند بھی ہاتھ سے گئی، اور بیگم جان جی جان چھوڑ کر بالکل ہی یاس و حسرت کی پوٹ بن گئی۔ چولہے میں ڈالا تھا ایسا کپڑا لگتا، ایک کپڑا پہنا جاتا ہے کسی پر روب گانٹنے کے لیے۔ اب نہ تو نواب صاحب کو فرصت کہ وہ شبنمی کرتوں کو چھوڑ کر ذرا ادھر توجہ کریں، اور نہ وہ انہیں کہیں آنے جانے دیتے۔ جب سے بیگم جان بیاہ کر آئی تھیں، رشتہ دار آ کر مہینوں رہتے اور چلے جاتے، مگر وہ بیچاری قید کی قید رہتی۔ ان رشتہ داروں کو دیکھ کر اور بھی ان کا خون جلتا کہ سب مزے سے مال اڑانے، عمدہ گھی نگلنے، جاڑے کے ساز و سامان بنوانے آن مرتے، اور وہ باوجود نئی روئی کے لحاف کے بڑی سردی میں اکڑا کرتی۔ ہر کروٹ پر لحاف نئی نئی صورتیں بنا کر دیوار پر سایہ ڈالتا، مگر کوئی بھی سایہ ایسا نہ تھا جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ مگر کیوں جیے پھر کوئی زندگی؟ بیگم جان کی زندگی جو تھی، جینا بدا تھا نصیبوں میں۔ وہ پھر جینے لگی اور خوب جی۔ ربوں نے انہیں نیچے گرتے گرتے سنبھال لیا۔ چٹپٹ دیکھتے دیکھتے ان کا سوکھا جسم بھرنا شروع ہوا، گال چمک اٹھے اور حسن پھوٹ نکلا۔ ایک عجیب و غریب تیل کی مالش سے بیگم جان میں زندگی کی جھلک آ گئی۔ معاف کیجیے گا، اس تیل کا نسخہ آپ کو بہترین سے بہترین رسالے میں بھی نہ ملے گا۔ جب میں نے بیگم جان کو دیکھا تو وہ 40-42 کی ہوں گی۔ اوفو، کس شان سے وہ مسند پر نیم دراز تھی، اور ربو ان کی پیٹھ سے لگی بیٹھی کمر دبا رہی تھی۔ ایک اودے رنگ کا دوشالہ ان کے پیروں پر پڑا تھا، اور وہ مہارانی کی طرح شاندار معلوم ہو رہی تھی۔
مجھے ان کی شکل بے انتہا پسند تھی. میرا جی چاہتا تھا گھنٹوں بالکل ان پاس سے ان کی صورت دیکھا کروں. ان کی رنگت بالکل سفید تھی، نام کو سرخی کا ذکر نہیں، اور بال سیاہ اور تیل میں ڈوبے رہتے. میں نے آج تک ان کی مانگ ہی بگڑی نہ دیکھی. کیا مجال جو ایک بال ادھر ادھر ہو جائے. ان کی آنکھیں کالی تھیں اور ابرو پر کے زائد بال علیحدہ کر دینے سے کمانے سے کھینچی ہوتی تھی. آنکھیں ذرا تنی ہوئی سی رہتی تھی، بھاری بھاری پھولے ہوئے پپوٹے، موٹی موٹی پلکیں. سب سے زیادہ جو ان کے چہرے پر حیرت انگیز جاذب نظر چیز تھی وہ ان کے ہونٹ تھے. عموماً وہ سرخی سے رنگے رہتے تھے. اوپر کے ہونٹ پر ہلکی ہلکی مونچھیں سی تھیں اور کنپٹیوں پر لمبے لمبے بال. کبھی کبھی ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عجیب سا لگنے لگتا، کم عمر لڑکوں جیسا. ان کے جسم کی جلد بھی سفید اور چکنی تھی. معلوم ہوتا تھا کسی نے کس کر ٹانکے لگا دیے ہوں. عموماً وہ اپنی پنڈلیاں کھجلانے کے لیے کھچولتی تو میں چپکے چپکے ان کی چمک دیکھا کرتی. ان کا قد لمبا تھا، پھر گوشت ہونے کی وجہ سے بہت ہی لمبی چوڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن بہت ہی متناسب اور ڈھلا ہوا جسم تھا. بڑے بڑے چکنے اور سفید ہاتھ اور سڈول کمر. تو ربو ان کی پیٹھ کھجایا کرتی تھی، یعنی گھنٹوں ان کی پیٹھ کھجاتی. پیٹھ کھجانا بھی زندگی کی ضروریات میں سے تھا، بلکہ شاید ضروریات زندگی سے بھی زیادہ. ربو کو گھر کا اور کوئی کام نہ تھا، بس وہ سارے وقت ان کے چھپر کھٹ پر چڑھی، کبھی پیر، کبھی سر اور کبھی جسم کے اور دوسرے حصوں کو دبایا کرتی تھی. کبھی تو میرا دل بول اٹھتا کہ جب دیکھو ربا کچھ نہ کچھ دبا رہی ہے یا مالش کر رہی ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا. میں اپنا کہتی ہوں کہ کوئی اتنا کرے تو میرا جسم تو سڑ گل کے ختم ہو جائے. اور پھر یہ روز روز کی مالش کافی نہیں تھی. جس روز بیگم جان نہاتی، یا اللہ، بس 2 گھنٹہ پہلے سے تیل اور خوشبودار اپٹنوں کی مالش شروع ہو جاتی، اور اتنی ہوتی کہ میرا تو تیخل سے ہی دل لوٹ جاتا. کمرے کے دروازے بند کر کے انگیٹھیاں سلگتی اور چلتا مالش کا دور. عموماً صرف ربو ہی رہی، باقی کی نوکرانیاں بڑبڑاتی دروازے پر سے ہی ضروریات کی چیزیں دیتی جاتی. بات یہ تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا. بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی کہ ہزاروں تیل اور اپٹنے ملے جاتے، مگر کھجلی تھی کہ قائم. ڈاکٹر حکیم کہتے کچھ بھی نہیں، جسم صاف چٹ پڑا ہے، ہاں کوئی جلد کے اندر کی بیماری ہو تو خیر. نہیں بھی، یہ ڈاکٹر تو موئے ہیں پاگل. کوئی آپ کے دشمنوں کو مرض ہے؟ اللہ رکھے خون میں گرمی ہے، ربو مسکرا کر کہتی. مہین مہین نظروں سے بیگم جان کو گھورتی. اوہ یہ ربو، جتنی بیگم جان گوری تھی یہ اتنی ہی کالی، جتنی بیگم جان سفید تھی یہ اتنی ہی سرخ. بس جیسے تپایا ہوا لوہا، ہلکے ہلکے چیچک کے داغ، گٹھا ہوا ٹھوس جسم، پھرتیلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کسی ہوئی چھوٹی سی توند، بڑے بڑے پھولے ہوئے ہونٹ جو ہمیشہ نمی میں ڈوبے رہتے، اور جسم سے عجیب گھبرانے والی بو کے شرارے نکلتے رہتے. اور یہ ننھے ننھے پھولے ہوئے ہاتھ کس قدر پھرتیلے تھے. ابھی کمر پر تو وہ لیچے پھسل کر گئے کولوں پر، وہاں سے رپٹے رانوں پر، اور پھر دوڑے ٹخنوں کی طرف. میں تو کبھی بیگم جان کے پاس بیٹھتی یہی دیکھتی رہتی کہ اب اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. گرمی جاڑے بیگم جان حیدرآبادی جالی کارگے کے کرتے پہنتی، گہرے رنگ کے پاجامے اور سفید جھاگ سے کرتے. اور پنکھا بھی چلتا ہو پھر بھی وہ ہلکی دلائی ضرور جسم پر ڈھکے رہتی تھی. انہیں جاڑا بہت پسند تھا. جاڑے میں مجھے ان کے یہاں اچھا معلوم ہوتا. وہ ہلتی ڈھلتی بہت کم تھی، قالین پر لیٹی ہیں، پیٹھ کھج رہی ہے، خشک میوے چبا رہی ہیں، اور بس. ربو سے دوسری ساری نوکرانیاں خار کھاتی تھی. چڑیل بیگم جان کے ساتھ کھاتی، ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور ماشاءاللہ ساتھ ہی سوتی تھی. ربو اور بیگم جان عام جلسوں اور مجموعوں کی دلچسپ گفتگو کا موجود تھی. جہاں ان دونوں کا ذکر آیا اور کہہ کر ہے اٹھے.
لوگ نہ جانے کیا کیا چٹکلے غریب پر اڑاتے، مگر وہ دنیا میں کسی سے نہ ملتی تھی، وہاں تو بس وہ تھی اور ان کی کھجلی۔ میں نے کہا میں اس وقت کافی چھوٹی تھی اور بیگم جان پر فدا، وہ بھی مجھے بڑا پیار کرتی تھی۔ اتفاق سے اماں آگرے گئیں، انہیں معلوم تھا اکیلے گھر میں بھائیوں سے مار کٹائی ہوگی، ماری ماری پھروں گی، اس لیے ہفتہ بھر کے لیے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئی۔ میں بھی خوش، بیگم جان بھی خوش، آخر کو اماں کی بھابھی بنی ہوئی تھی۔ سوال یہ اٹھا کہ میں سوؤں کہاں؟ قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں، لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چھپر کھٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی۔ 10-11 بجے تک تو وہ باتیں کرتے رہے، میں اور بیگم جان چانس کھیلتے رہے، اور پھر میں سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی۔ اور جب میں سوئی تو ربو ویسے ہی بیٹھ کر ان کی پیٹھ کھجا رہی تھی۔ بھنگن کہیں کی، میں نے سوچا۔ رات کو ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا۔ کمرے میں گپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو۔ بیگم جان، میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی۔ ہاتھی ہلنا بند ہو گیا، لحاف کے نیچے دب گیا۔ کیا ہے؟ سو جاؤ، بیگم جان نے کہیں سے آواز دی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوہے کی سی آواز سے کہا۔ سو جاؤ، ڈر کی کیا بات ہے، ایت الکرسی پڑھ لو۔ اچھا، میں نے جلدی جلدی ایت الکرسی پڑھی، مگر یالمابین پر ہر دفعہ آ کر اٹک گئی، حالانکہ مجھے پوری آیت یاد ہے۔ تمہارے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹی، سو رہو، ذرا سختی سے کہا۔ پھر 2 آدمیوں کے گھسر پسر کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہائے رے، یہ دوسرا کون؟ میں اور ڈری۔ بیگم جان، چور وور تو نہیں؟ سو جاؤ بیٹا، کیسا چور؟ ربو کی آواز آئی۔ میں جلدی سے لحاف میں منہ ڈال کر سو گئی۔ صبح میرے ذہن میں رات کے خوفناک نظارے کا خیال بھی نہ رہا۔ میں ہمیشہ کی وہمی ہوں، رات کو ڈرنا، اٹھ اٹھ کر بھاگنا اور بڑبڑانا تو بچپن میں روز ہی ہوتا تھا۔ سب تو کہتے تھے مجھ پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے خیال بھی نہ رہا۔ صبح کو لحاف بالکل معصوم نظر آ رہا تھا، مگر دوسری رات میری آنکھ کھلی تو ربو اور بیگم جان میں کچھ جھگڑا بڑی خاموشی سے چھپر کھٹ پر ہی طے ہو رہا تھا، اور میری خاک سمجھ میں نہ آیا کہ فیصلہ کیا ہوا۔ ربو ہچکیاں لے کر روئی، اور پھر بلی کی طرح سپڑ سپڑ رکابی چاٹنے جیسی آواز آنے لگی۔ میں تو گھبرا کر سو گئی۔ آج ربو اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ بڑا جھگڑالو تھا۔ بہت کچھ بیگم جان نے کیا، اسے دکان کرائی، گاؤں میں لگایا، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہ تھا۔ نواب صاحب کے یہاں رہا کچھ دن، خوب جوڑے باغے بھی بنے، پر نہ جانے کیوں ایسا بھاگا کہ ربو سے ملنے بھی نہ آتا تھا، لہٰذا ربو ہی اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں اس سے ملنے گئی تھی۔ بیگم جان نہ جانے دیتی، مگر ربو بھی مجبور ہو گئی۔ سارا دن بیگم جان پریشان رہی، ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹتا رہا، کسی کا چھونا بھی انہیں نہ بھاتا تھا۔ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سارا دن اداس پڑی رہی۔ میں کھجا دوں بیگم جان؟ میں نے بڑے شوق سے تاش کے پتے بانٹتے ہوئے کہا۔ بیگم جان مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں کھجا دوں؟ سچ کہتی ہوں۔ میں نے تاش رکھ دی۔ میں تھوڑی دیر کھجاتی رہی اور بیگم جان چپکی لیتی رہی۔ دوسرے دن ربو کو آنا تھا، مگر وہ آج بھی غائب تھی۔ بیگم جان کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چائے پی پی کر انہوں نے سر میں درد کر لیا۔ میں پھر کھجانے لگی ان کی پیٹھ، چکنی میز کی تختی جیسی پیٹھ۔ میں ہولے ہولے کھجاتی رہی، ان کا کام کر کے کیسی خوشی ہوتی تھی۔ ذرا زور سے کھجاؤ، بند کھول دو، بیگم جان بولی۔ ادھر ذرا شانے سے نیچے، ہاں بھائی، واہ 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 واہ، ہاں ہاں ہاں۔ وہ سرور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر اطمینان ظاہر کرنے لگی۔ اور ادھر، اور ادھر۔ حالانکہ بیگم جان کا ہاتھ خوب جا سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ہی کھجوا رہی تھی، اور الٹا مجھے فخر ہو رہا تھا۔ یہاں، اوئے،
تم تو گدگدی کرتی ہو. وہ ہنسی. میں باتیں بھی کر رہی تھی اور کھجا بھی رہی تھی. تمہیں کل بازار بھیجوں گی, کیا لوگی؟ وہی سوتی جاگتی گڑیا؟ نہیں بیگم جان, میں تو گڑیا نہیں لیتی. کیا بچہ ہوں اب میں؟ بچہ نہیں تو کیا بوڑھی ہو گئی؟ وہ ہنسی. گڑیا نہیں تو بنوا لینا کپڑے, پہننا خود. میں دوں گی تمہیں بہت سے کپڑے, سنا؟ انہوں نے کروٹ لی. اچھا, میں نے جواب دیا. ادھر. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں کھجلی ہو رہی تھی رکھ دیا. جہاں انہیں کھجلی معلوم ہوتی وہاں میرا ہاتھ رکھ دیتی, اور میں بے خیالی میں ببوئے کے دھیان میں ڈوبی مشین کی طرح کھجاتی رہتی, اور وہ متواتر باتیں کرتی رہتی. سنو سنو تو, تمہاری فراکیں کم ہو گئی ہیں, کل درجی کو دے دوں گی کہ نئی سی لائے. تمہاری اماں کپڑا دے گئی ہیں؟ وہ لال کپڑے کی نہیں بنواؤں گی, چماروں جیسا ہے. میں بکواس کر رہی تھی اور ہاتھ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا. باتوں باتوں میں مجھے معلوم بھی نہ ہوا. بیگم جان تو چپ چاپ لیتی تھی. ارے, میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا. اوے لڑکی, دیکھ کر نہیں کھجاتی, میری پسلیاں نوچے ڈالتی ہے. بیگم جان شرارت سے مسکرائی اور میں جھینک گئی. ادھر آ کر میرے پاس لیٹ جا. انہوں نے مجھے بازو پر سر رکھ کر لٹا لیا. کتنی سوکھ رہی ہے, پسلیاں نکل رہی ہے. انہوں نے میری پسلیاں گننی شروع کی. میں بھنبھنائی. اوئے, تو کیا میں کھا جاؤں گی؟ کیسا تنگ سویٹر بنا ہے, گرم بنیان بھی نہیں پہنا تم نے. میں کلبلانے لگی. کتنی پسلیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے بات بدلی. ایک طرف 9 اور دوسری طرف 10. میں نے اسکول میں یاد کی ہوئی ہائیجین کی مدد لی. وہ بھی اٹھ پٹا. ہٹاؤ تو ہاتھ. ہاں, 1 2 3. میرا دل چاہا کسی طرف بھاگوں اور انہوں نے زور سے بھینچا. میں مچل گئی. بیگم جان زور زور سے ہنسنے لگی. اب بھی جب کبھی میں ان کا اس وقت کا چہرہ یاد کرتی ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے. ان کی آنکھوں کے پپوٹے اور وزنی ہو گئے. اوپر کے ہونٹ پر سیاہی گھری ہوئی تھی. باوجود سردی کے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ہونٹوں اور ناک پر چمک رہی تھی. ان کے ہاتھ ٹھنڈے تھے مگر نرم نرم, جیسے ان پر کی خال اتر گئی ہو. انہوں نے شال اتار دی تھی اور کارگے کے مہین کرتوں میں سے ان کا جسم آٹے کی لوئی کی طرح چمک رہا تھا. بھاری چڑھاؤ سونے کے بٹن گریبان کے ایک طرف جھول رہے تھے. شام ہو گئی تھی اور کمرے میں اندھیرا گھپ ہو رہا تھا. مجھے ایک نامعلوم ڈر سے دہشت سی ہونے لگی. بیگم جان کی گہری گہری آنکھیں, میں رونے لگی دل میں. وہ مجھے ایک مٹی کے کھلونے کی طرف بھینچ رہی تھی. ان کے گرم گرم جسم سے میرا دل بولانے لگا, مگر ان پر تو جیسے کوئی بھوت نہ سوار تھا, اور میرے دماغ کا یہ حال کہ نہ چیخا جائے اور نہ میں رو سکوں. تھوڑی دیر بعد وہ پست ہو کر نڈھال لیٹ گئی. ان کا چہرہ پھیکا اور بدرونق ہو گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی. میں سمجھی کہ اب مری ہے. میں وہاں سے اٹھ کر سرپٹ بھاگی باہر. شکر ہے کہ ربو رات کو آ گئی اور میں ڈری ہوئی جلدی سے لحاف اوڑھ کر سو گئی. مگر نیند کہاں, چپ گھنٹوں پڑی رہی. اماں کسی طرح ہی نہ آ رہی تھی. بیگم جان سے مجھے ایسا ڈر لگتا تھا کہ میں سارا دن ماماؤں کے پاس بیٹھی رہتی, مگر ان کے کمرے میں قدم رکھتے دم نکلتا تھا. اور کہتی کس سے, اور کہتی ہی کیا کہ بیگم جان سے ڈر لگتا ہے. تو یہ بیگم جان تو میرے اوپر جان چھڑکتی تھی. آج ربوں میں اور بیگم جان میں پھر انبن ہو گئی. میری قسمت کی خرابی کہیے یا کچھ اور, مجھے ان دونوں کی انبن سے ڈر لگا, کیونکہ فوراً ہی بیگم جان کو خیال آیا کہ میں باہر سردی میں گھوم رہی ہوں اور مروں گی نیمونیا میں. اے لڑکی, کیا میرا سر منڈوائے گی؟ جو کچھ ہو ہوا گیا تو آفت آئے گی. انہوں نے مجھے پاس بیٹھا لیا اور خود منہ ہاتھ سلپچی میں دھو رہی تھی. چائے تپائی پہ رکھی تھی. چائے تو بناؤ, ایک پیالی مجھے بھی دینا. وہ تولیہ سے منہ خشک کر کے بولی, میں ذرا کپڑے بدل لوں. وہ کپڑے بدلتی رہی اور میں چائے پیتی رہی.
बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर मैं ऐसा क्या भाइयों से लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरे लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उसके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल। और यहां बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उसी वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रख के बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने उन्हें और भी अंगार बना दिया। और वो चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैं उनके हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खली की तरफ फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और उठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंखाड़ हो गई। ओह ओह ओह, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनके कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर से फटकच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाजें सी आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया। और रब्बो मुई तो है सदा की चट्टू, जरूर ये तर माल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सू सू हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ न महसूस हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरच गई। मालूम होता था गूं गूं कर कोई बड़ा मेढक फूल रहा है और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। आना अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कोई सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे से एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछौने में